سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم دوستو، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب۔ جی فیاض بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک۔ فیاض بھائی، آج کافی پریسنگ ٹاپکس ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ 24 نومبر کو فائنل کال کا اعلان کر دیا گیا ہے، اس کے اوپر ہم آپ سے پوچھیں گے۔ پھر ہم نے آپ سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ آج کل پی ٹی آئی والے سوشل میڈیا پر ڈی جی ایس پی آر پر بڑی تنقید کر رہے ہیں، ان کی ایک اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور ہمیں آپ سے آج یہ بھی پوچھنا ہے کہ مسلم لیگ نون یہ جو یورپ میں اور برطانیہ میں تماشے لگے ہوئے ہیں، ان کو قابو کیوں نہیں کر پاتی؟ تو ذرا آج سٹارٹ کرتے ہیں فائنل کال سے کہ 24 نومبر کو انہوں نے ڈیٹ دی ہے کہ جی اب ہم فائنل کال کریں گے، حالانکہ پورے سال سے فائنل کالز دیتے جا رہے ہیں، ہر کال کو ہی فائنل کال کہتے ہیں، تو یہ فائنل کال ہونے جا رہی ہے۔ تو یہ کیوں 24 نومبر کی ڈیٹ آئی اور کیا ہونے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ مجھے ایک چیز بتائیں، میں نے پہلی فائنل کال دیکھی ہے جو 50ویں دفعہ دی گئی ہے۔ جی میں نے اپنی لائف میں پہلا فائنل میچ دیکھا ہے جو 50ویں دفعہ رکھا گیا ہے۔ پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر کال کے وقت بانی تحریک انصاف یہ کہتے ہیں کہ میں کال دوں گا ایسی پھر وہ خود کال دیتے ہیں، پھر ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ، ان کے جناب سوشل میڈیا اکاؤنٹس گواہ ہیں کہ ان کے اکاؤنٹس کے ذریعے سے پراپر ڈیٹ آتی ہے، اناؤنس ہوتی ہے، فلاں جلسہ، فلاں ڈی چوک، فلاں اسلام آباد، فلاں سنجانی، ٹھیک ہے، فلاں ثوابی، فلاں کے پی کے سے جناب پوری تحریک، فلاں یہ انہی کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے، اینڈ میں ناکام اور نامراد ہوتی ہے۔ ایسی اب پھر کہتے ہیں میں دوں گا۔ وہ پہلے کون سا کوئی جو ہے نا وہ نادیہ کھٹک دیتی تھی، وہ بیچاری جو ہر وقت آنکھوں کے اشارے سے کبھی رو رہی ہوتی ہے، کبھی ہنس رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، بیچاری اللہ پاک اس کو صحت تندرستی دے عجیب، یا وہ دیتی تھی، ہاں، یا کوئی اور جو ہے نا آپ کا شیخ امتیاز دیتا تھا جو ہے نا لاہور کا صدر جو ہے نا، بالکل ایسی۔ اور بھائی آپ دیتے تھے نا، ناکام اور نامراد ہو جاتی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے بانی تحریک انصاف کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ ان کی جو ایک نیگیٹو ایگو ہے، حد سے زیادہ کی نیگیٹو ایگو، وہ انہیں کسی کام کے نہیں چھوڑ رہی۔ اب چیزیں دو ہیں، یا تو آپ میرٹ کے اوپر اپنے کیس فیس کرو، ٹھیک، وہ تو بھائی جان انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ اسی تے بھائی جان میرٹ تے کیس ڈسکس کرنا ہی نہیں، حالانکہ ساری دنیا کو پتا ہے ان کے پاس ٹاپ کلاس کے لائر موجود ہیں پاکستان کے۔ یہ چودھری اعتزاز احسن کو لیں، یہ لطیف کھوسا صاحب کو لیں، یہ سلیمان اکرم راجہ کو لیں، یہ جس کو بھی لینا چاہیں، لیا بھی ہوا ہے، موجود بھی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی نان پولیٹیکل پیور پروفیشنل 20 وکیل لائن میں کھڑے ہونے کو تیار، لیکن بھائی یہ لڑنا ہی نہیں چاہتے کیس، یہ لڑنا ہی نہیں چاہتے۔ انہیں پتہ ہے کہ ہم لڑیں گے تو مریں گے، کیونکہ ہم گلٹی ہیں، کیونکہ ہم کرمنل ہیں، کیونکہ ہم چور ہیں، کیونکہ ہم نے لوٹ مار کی ہے۔ اب توشہ خانہ 2 دیکھو جی، کل ان کی آپ نے پرچ پیالیاں بیچ دی، کل ان کی بریت والا بھی ہونی تھی، وہ بھی معطل ہو گئی۔ پرچ پیالیاں بیچ دی، پرچ پیالیاں۔ میں نے 17 سال کی رفاقت میں ان کے منہ سے لاکھوں دفعہ سنا، میں نے کیا لینا ہے، میں نے دنیا دیکھ لی، ڈائری لے کے نکلا، میں نے دنیا کے سارے مزے لوٹ لیے، میں نے دولت، مرتبت، شہرت، فلاں، میں تو ملک کی خاطر جناب اقتدار اور سیاست میں آیا ہوں۔ تو پرچ پیالیاں بیچتی ہیں، وہ شرم کرو یار۔ وہ چھان بورے کی طرح جو ہے نا وہ بیچتے ہیں نا، جی، وہ بیچارے جو ہے نا وہ گلی محلوں کے اندر جو ہے نا چھان بورا بیچتے ہیں لوگ، جو ہے نا جو بیچارہ بہت ہی لوور پروفائل فیملیز کے ہوتے ہیں، ان سے بیچارے پیسے لیتے ہیں۔ ایک سسٹم ہے اس برِ صغیر کے اندر، اور اس کو جو ہے نا تم نے لوگوں کے، بادشاہوں کے، ریاستوں کے دیے ہوئے تحفوں کو چھان بورے کی طرح تم نے بیچ دیا۔ میرٹ کے اوپر تم نے جناب کیس نہیں لڑنا، پہلی چیز تو یہ ہے۔ یہ فیاض بھائی، اس پر ایک سیکنڈ میں آپ کو روک کر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا کیا غربت تھی، یا اتنی ان کے پاس کون سے فاقہ کشی تھی کہ آپ وہ بیڈ شیٹیں اٹھا رہے ہیں، لالچ ہے، آپ گڑیاں اٹھا رہے ہیں؟ یہ اندر کی پرسنالٹی ہوتی ہے۔ فرحان بھائی، میں منسٹر رہا، میں پہلی دفعہ ایم پی اے رہا، ایم پی اے بھی ہو پھر منسٹر بھی ہو تو بھی بڑے تحفے ملتے ہیں، سرکاری نہ بھی ملیں، لوگ آ کر دے جاتے ہیں۔ جی، بالکل ایسے۔ میرے پاس ابھی بھی ایک، میں آتے ہوئے سوچ رہا تھا،
میرے پاس ایک کھوسا خاندان کی ایک سٹک ہے, میں گیا تھا ڈیرہ غازی خان, مجھے وہاں کے سردار نے جنا تحفے میں دی, کم از کم 10 سے 15 لاکھ کی وہ سٹک ہے, ٹھیک ہے نا, سمپل پکڑنے, ہاتھ پہ پکڑنے والی. کیا سونا لگے اس میں؟ نہیں سونا نہیں, وہ تاریخی ہے. اچھا تاریخی چیز ہے. اب وہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے سب. اس طرح کی 20 چیزیں ہیں یار. میرے اندر لالچ نہیں ہے کہ میں پیسہ اکٹھا کروں, میں بیچ کے جانا. یار یہ دونوں میاں بیوی دنیا جہان کے لالچی ثابت ہوئے ہیں. ایک سے بڑھ کر ایک ہے, ایک کریلا ہے دوسرا نیم چڑھا ہے. آپ کہو نا کہ صرف بشرا بی بی کو قصوروار دے دو تو بانی تحریک انصاف جناب بے قصور ہے, یا بانی تحریک انصاف جناب قصوروار ہے تو بشرا بی بی بے قصور ہے. نہیں, ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا, دونوں برابر کے. اندر سے بھائی جان لالچی ہیں, اندر سے. او بھائی تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے یار ان تحفوں کو بیچنے کی؟ تم نہ گھڑی بیچتے, تم نہ پرچ پیالیاں بیچتے, تم نہ جناب یہ ساری چیزیں بیچتے, کیا ہو جاتا؟ اپنے ڈرائنگ روم کی زینت بنا لیتے, اپنے بیڈ روم کی زینت بنا لیتے, عزت بھی رہتی, ایگو بھی رہتی, شرمندگی بھی نہ ہوتی. یار تم نے تو مینا بازار ہول سیل لگائی بیچنے کی اور لوٹنے کی, اور پھر اس پہ سونے پہ سہاگا. پھر ریاست کو دھوکہ دیتے ہو, پھر جناب آپ حکومت پاکستان کو دھوکہ دیتے ہو, آپ اس کی انڈر انوائسنگ کرتے ہو, اوور انوائسنگ کرتے ہو, ٹھیک ہے جی, انڈر پرائسنگ کرتے ہو, پھر اس کے غلط قسم کے آپ ڈاکومنٹس جناب اس کی ووچرز جناب تیار کرتے ہو, وہ جمع کراتے ہو. یار یہ آپ کی کہاں گئی جناب وہ اعلیٰ ظرفی اور امت مسلمہ کی عظیم قیادت کی لیڈرشپ, اور آپ کی جناب وہ کیا کہتے ہیں اعلیٰ اوصاف, ہائی مورل گراؤنڈ, وہ کدھر گئی؟ فیاض بھائی اب دیکھیے یہ اسٹوپڈ سوال ہے, میں جانتا ہوں, مجھے شاید دوبارہ سوال ریپیٹ کرنا پڑ رہا ہے آپ سے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ان کے پاس ڈونر بھی تھے جو کہ بنی گالا کا پورا خرچہ چلاتے تھے, آپ کے کتوں تک کو کھانا کھلاتے تھے, تو وہ بھی تو آپ کو بیڈ شیٹیں اور پرچ پیالیاں دے سکتے تھے نا. آپ نے ان سے جب کیوں نہیں لیا, آپ نے ریاست سے کیوں اٹھایا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آ رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک جب کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے, کسی کو ایکسپوز کرنا چاہتا ہے, تو پھر اس سے یہ ایکٹ کرواتا ہے. باقی زندگی پوری کی پوری جناب لوگوں کے پیسوں پہ گزری ہوئی ہے, ان کے لیے کمی ہے. جی جی, ایک جناب اشارے کے اوپر جناب کروڑوں اربوں روپے جناب ان کو دینے والے لوگ موجود تھے, لیکن اللہ پاک نے ان کو اندر سے جناب ایکسپوز بھی تو کرنا تھا نا پبلک کے سامنے. بالکل صحیح, اب صحیح بات, ٹھیک ہے نا. اب تو یہ اللہ پاک نے ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے ان سے یہ حرکتیں کروائی ہیں. تو اب پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ میرٹ کے اوپر لڑیں, میرٹ پہ نہیں لڑنا. 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کے آخری گواہ کے حوالے سے 38 پیشیوں پہ لنگر آن کیا انہوں نے. گواہ کے پیش ہونے پہ 38 پیشیوں پہ لنگر آن کیا ان کے وکلاء نے. او بھائی تم میرٹ پہ آؤ نا, تم تو کہتے ہو کہ تم بے گناہ ہو. جب میں بے گناہ ہوں, میرے پہ کوئی الزام لگتا ہے, میں اپنے آپ کو بے گناہ سمجھوں, میرا فرض بنتا ہے کہ میں فوری طور پہ قانون کے حوالے کر دوں. 9 مئی کے واقعے کے بعد پہلا بندہ پورے پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں سے میں تھا کہ میں نے اپنی بیل بیفور ریسٹ کروائی. کیونکہ میں ایک ایماندار, ایک ریاست کی آئین کو اور قانون کو ماننے والا اور ریاست کے ریٹ کو ماننے والا تھا. مجھے یقین تھا کہ یار میں نے کوئی کسی قسم کی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیا, میں کیس لڑوں گا 2-3-4 مہینے میں بھری ہو جاؤں گا. میں نے اپنے آپ کو سبمٹ کیا اور میں نے بیل بیفور اریسٹ کروائی. آپ جناب اپنا کیس لڑیں, انہوں نے کیس ہی لڑنا, ختم ہو گیا. اب اگلی سنیں. جی جی, دوسرا آپشن پھر کیا ہے؟ دوسرا آپشن یہ ہے کہ پھر آپ ڈائیلاگ کریں. ٹھیک, ڈائیلاگ آپ کو سیاسی جماعتوں سے کرنا پڑے گا. آپ مولانا فضل الرحمان صاحب سے کر سکتے ہیں, آپ محمود خان اچکزئی صاحب سے کر سکتے ہیں, آپ الطاف حسین کی سپورٹ لے سکتے ہیں. تو آپ کو بہولے کتے نے کاٹا ہے کہ آپ جناب آصف زرداری صاحب سے اور نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. میری ذاتی نظر میں بانی تحریک انصاف کو ریلیف ملے گا تو آصف زرداری صاحب سے ڈسکشن کر کے, گفتگو کر کے, ڈائیلاگ کر کے, نواز شریف صاحب سے ڈائیلاگ کر کے, شہباز شریف صاحب سے ڈائیلاگ کر کے ملے گا. یہ 2 ہی آپشن ہیں. اب ان 2 آپشنز کے علاوہ وہ تیسرے آپشن کی طرف ہیں کہ آرمی چیف, جیسے میں اور آپ شو کر رہے ہیں, آرمی چیف ان کے ساتھ اس طرح آ کے بیٹھے اور ان سے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے.
ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. وہ کیا ہے، وہ پورا شعر کیا ہے نا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ وہی بن گیا کہ جناب پہاڑ پہ چڑھ جا جانا اور پھر بندے سے پوچھو کہ پہاڑ پہ چڑھا کس طرح جانا. نہیں ویسے فیاض بھائی آصف زرداری سے مدد مانگی تو تھی نا، وہ جو ایک لیک کال بھی آئی تھی جب انہوں نے بیچ میں ایک میڈیٹر لگایا تھا اور کہا تھا کہ جی زرداری سے مدد مانگ رہے ہیں، لیکن انہوں نے جھنڈی دکھا دی. سر میں آپ کو سچی بات بتاؤں، آج میں اپنی 17 سالہ جو ان کے ساتھ رفاقت رہی ہے، میں اس کے اینگل سے بات کر رہا ہوں. باقی ساری چیزیں سائڈ پہ رکھ دو. میں نے یہ ایڈوائز دوں گا کہ آپ نواز شریف اور آصف زرداری ان دونوں کو میسج دیں کہ جناب میں آپ سے ڈائلاگ کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی بہتری کے لیے. ٹھیک ہے، ایک لانگ ٹرم پروسیس سٹارٹ ہو ڈائلاگ کا، اس میں ان کو بھی ریلیف مل جائے گا. اس میں پاکستان کے اندر بھی جنا یہ نقد کوکا پہ چلنے والی فتنہ فساد کی تحریک وہ بھی کسی انجام کو پہنچے گی. اس کے علاوہ انہوں نے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے جناب ٹرمپ کی بتی کے پیچھے لگایا اپنے آپ کو بھی اور اپنی پوری پی ٹی آئی کو، اور ٹرمپ بن گیا. ساتھ ہی انہوں نے یو ٹرن لے لیا. ان کو پتہ چل گیا کہ ٹرمپ کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور ٹرمپ کی یہ جتنی کڑکڑ تھی نا، وہ آرمی چیف نے جا کے محمد بن سلمان ہز ایکسیلنسی کو جا کے پہلے دن ہی ان کا جو نو منتخب صدر ہونے کا پہلا دن تھا نا، انہوں نے جا کے محمد بن سلمان ہز ایکسیلنسی کو جا کے سمجھا دیا کہ تسی جانو تے پاجن جناب ڈونلڈ ٹرمپ جانے، اور بتا دیا کہ ہم نے بندہ وہ رکھا ہوا ہے اندر کیا ہوا ہے جس نے آپ کی جناب گھڑی ہے نا کھانا کعبہ والی وہ بیچ کے کھایا گیا. ٹھیک ہے نا. اچھا فیاض بھائی، اب اس پر ایک سوال آ رہا ہے، ٹویٹر سے بھی ہم سوال لیتے ہیں. تو ہمارے ایک جمعیت علماء اسلام کے کافی بڑے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں شیر خان صاحب، انہوں نے آج سوال یہ پوچھا ہے کہ عمران خان سے مجھے ہرگز توقع نہیں تھی کہ وہ اتنا عرصہ جیل گزارے گا، تو یہ جو اسے جیل میں گزارا ہے یہ واقعی جرت کی نشانی ہے، تو اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے اس بات کے اوپر؟ میں نے لائف میں 4 دفعہ جیل کاٹی ہے. ٹھیک، 6 مہینے، 1 مہینہ، 7 دن، 14 دن. سر جی یہ اندر جیل نہیں کاٹ رہے، یہ سسرال گئے ہوئے ہیں. سسرال بھی وہ گئے ہوئے ہیں کہ جب شادی کے بعد پہلی دفعہ بندہ سسرال جاتا ہے. یہ میں ویورز کو بتا دوں، فیاض بھائی وزیر جیل خانہ جات پنجاب رہے ہیں. خانہ جات تو علیحدہ سے رہا نا، وہ تو 1.25 سال کا تجربہ جو تھا ہی تھا، میرے ٹپس پہ ہے. میں 4 دفعہ بھگت چکا ہوں. بالکل صحیح. 19 سال کی عمر میں پہلے 6 مہینے جیل کاٹی تھی. 6 مہینے اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں 324 ہوا تھا، لڑائی ہوئی تھی ہماری ایم ایس ایف سے، بڑی مشہور زمانہ راول پنڈی کی. ٹھیک ہے، اس میں جناب والا جیل جو کاٹی جاتی ہے نا وہ انہوں نے کاٹی نہیں ہے. ان کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے سر صدقے اور پاکستان کے اندر جنرل فیض حمید نیٹ ورک کے سر صدقے، اور ابھی بھی ان کو ہر ادارے اور ہر شعبے کے اندر اور عدالتوں کے اندر ان کے فیسیلیٹیٹر اور ان کے جناب سجن موجود ہیں، اور یہ وی آئی پی جناب جیل کاٹ رہے ہیں. جو سسرال کا پہلا وزٹ ہوتا ہے نا شادی کے بعد، اس کے بتلا دیں اگر یہ جیل کاٹ رہے نا جس طرح ہوتی ہے جی جی بھائی جان، پھر تو ان کی چیخیں آسمان کیا 7ویں آسمان پہ. تو یہ فیاض بھائی جو جیل میاں صاحب نے کاٹی، میاں شہباز شریف نے کاٹی، مریم نواز صاحبہ نے کاٹی، یہ والی جیل اور ان کی جیل میں کیا فرق ہے؟ ذرا آپ تو اس دور میں وزیر بھی رہے. کوئی نہیں ہے، انہوں نے بھی اچھی جیل کاٹی ہے. دیکھو ان کے بھی اس وقت جناب سارے معاملات جنرل باجوہ کے ساتھ طے ہو چکے تھے. ٹھیک ہے، جنرل فیض حمید ڈبل گوٹی گیم کر رہے تھے دونوں کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ بھی، پی ٹی آئی کے ساتھ بھی. کاٹی انہوں نے بھی صاف ستھری ہے. ٹھیک ہے، کوئی اتنی سخت نہیں کاٹی ہے نا. وقتی طور پہ کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ساری یہ چیزیں آئیں، لیکن ان سے بہرحال بہت کم کاٹی ہے جنا. ان کی سخت تھی نواز شریف صاحب کی اور مریم نواز صاحبہ کی. یہ تو بھائی جان آپ تذکرہ ہی نہ کریں. وہ فیسلٹی ہے کہ جو آپ کو سسرال اور اپنے گھر میں نہیں ہے. اور جوڈیشری، عالمی اسٹیبلشمنٹ، ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے وہ جنرل فیض حمید نیٹ ورک سارا، تو اس وجہ سے یہ سارا کچھ چل گیا. اگر پیور پاکستان کی جیل یہ کاٹے نا، آخری جو ہم نے 8 دن جیل کاٹی تھی نا 15 مئی سے لے کے 22 مئی تک، یہ 7 دن ویسی کاٹے نا، پھر میں ان سے پوچھوں گا ہرا سمندر گوبھی چندر بول میری مچھلی کتنا پانی. اچھا فیاض بھائی، اب
بشرا بی بی کی کہا جا رہا ہے سیاست میں باقاعدہ انٹری ہو گئی ہے. کل ایک خبر بھی چلی جیو نیوز پر بھی چلی کہ جی انہوں نے خیبر پختونخوا میں MPAs کا اجلاس طلب کیا ہے. بعد میں ان کی کوئی ترجمان آ کر کہتی رہی کہ جی نہیں, لیکن وہ تو آبویسلی ڈینائل انہوں نے کرنا ہی تھا. لیکن یہ کیا ہو رہا ہے بشرا بی بی کی وجہ سے؟ کیا PTI ایک پوری موروثی سیاسی جماعت بن چکی ہے؟ کتنی بدقسمتی کی بات ہے. ہر چیز تھوکا جانا، ہر تھوکا جانا پانی تحریک انصاف چاٹ رہا ہے. ہمیں پوری زندگی جس چیز کا دست دیا گیا اور جس کی وجہ سے ہم نے PTI جوائن کی تھی، حالانکہ بڑی بڑی پارٹیوں کی طرف سے آفر تھی، سابق MPA تھے، نامی گرامی پولیٹیشین تھے، لیکن صرف اس وجہ سے کہیں پہ نہیں گئے کہ ہم نے کہا جی کہ ہم موروثیت کی سیاست کے خلاف تھے، خاندانوں کی سیاست کے خلاف تھے. یہاں پہ خاندانوں کی سیاست نہیں ہے. بالکل ایسا. اب آپ دیکھیں کھودا پہاڑ نکلا چوہا، وہ بھی مرا ہوا پلاسٹک کا. اور جناب پانی تحریک انصاف کے میسج آپ اوپنلی پارٹی کو لیڈ کریں گی، اوپنلی پارٹی کی قیادت کریں گی، تو اب وہ موروثی سیاست آ گئی. تو کسی حوالے سے بھی بانی تحریک انصاف اور PTI نے ہائی مورل گراؤنڈز کی کوئی ایگزامپل آج تک سیٹ نہیں کر سکی. ادھر بھی آ کے جناب انہوں نے اپنا آپ بیڑا غرق کر دیا. تو یہ اب پاکستان کی عوام اور سمجھدار عوام کے لیے اشارہ کافی ہے، اور لوگ دیکھ رہے ہیں آج کو دن بدن پبلک ان سے جناب پیچھے ہٹ گئی اور ہٹ رہی ہے. وہ ان کی یہی حرکتیں دیکھ کے جناب وہ ساری جناب وہ پیچھے ہٹی ہے. اچھا فیاض بھائی، ایک DG ISPR صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے جس کو PTI والے پچھلے کو 2-3 دن سے نا بار بار بول رہے ہیں کہ جی انہوں نے کیسے خیبر پختونخوا میں یہ بات کر دی کہ یہ معدنیات اور منرلز جو سے ہیں یہ کیا ہم لوگ اپنے جے سے لے کر آئے ہوئے ہیں. تو یہ ذرا جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے اوپر آپ نے دیکھی ہوگی، آپ کی کیا رائے ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ DG ISPR نے کیا غلط کہا؟ کیا غلط کہا؟ کیا دنیا کے کسی ملک کے اندر بھی، کسی ملک کے کسی ڈسٹرکٹ کے اندر جو وسائل ہوتے ہیں وہ وہاں کی عوام جو ہے نا اس کا، ان کا باپ، ان کا دادا، ان کا پردادا، ان کا لکڑ دادا جو ہے نا اپنے جہیز کے اندر یا اپنے جناب ادھر سے لے کے آتا ہے؟ اور بھائی زمین کے اندر کے وسائل ہیں، وہ زمین کے اندر کے جو وسائل ہیں ایک آزاد ریاست کے اندر ان کی سیفٹی اور ان کی سیکورٹی وہ اس ریاست کی فوج اور سیکورٹی فورسز کا فرض ہوتا ہے. فوج اور سیکورٹی فورسز کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اس کی سیفٹی اینڈ سیکورٹی کریں. اب DG ISPR نے وہاں پر بیٹھ کے بڑے اچھے طریقے سے منطق کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، استدلال کے ساتھ یہ بتایا کہ بھائی آپ ایتھنک وے میں اگر آپ چیزوں کو ڈیفائن کریں گے تو وہ غلط ہوگا. آپ نیشنل پوائنٹ آف ویو سے بات کریں، آپ پیٹریوٹک پوائنٹ آف ویو سے بات کریں کہ یار یہ ہماری ریاست کے، ہمارے ملک کے، ہمارے معاشرے کے وسائل ہیں. اب ان وسائل کی حفاظت کرنا پاکستان کی فوج کی ذمہ داری ہے، پہلی چیز. دوسری چیز، اب وسائل زمین کے نیچے پڑے ہیں، وہ نیچے پڑے ہیں تو کیا اس کا کیا حاصل وصول کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اب آپ منظور پشتین یا کوئی PTM والے یا کوئی BLA والے یا کوئی بھی علیحدگی پسند گروپ وہ اس کے اوپر جناب کہ جو ہمارے پاس بڑے وسائل ہیں، جی ہمارے پاس بڑے وسائل ہیں. اور بھائی وہ وسائل کو تم نے چوسنا ہے، تم نکال ہی نہیں سکتے اس کو. 1947 سے پہلے کب نکالے گئے تھے؟ 1947 چھوڑا، آپ میں کہتا ہوں جی 30,047 بھی آ جائے جی جب وہ نیچے سے نکلے ہی نہیں. اور پنجابی دا محاورہ ہے کہ پکڑیاں چھوڑ کے اڑدیاں پیچھے جانا. جی اور بھائی آپ کے پاس تو نہیں ہے نا، جی زمین کے نیچے پڑے ہیں. زمین کے نیچے کے وسائل کے اوپر اب میں اپنے خاندان اور اپنے ملک سے لڑنا شروع کر دوں. اب میں اپنے گھر میں رہ رہا ہوں، میرے گھر کے نیچے جناب کسی نے مجھے کہا زمین کے نیچے 10,000 فٹ نیچے جناب پوری ہیروں کی جناب دیکھ پڑی ہوئی ہے. جی میں اپنے بھائی سے لڑائی شروع کر دوں، اپنی بہن سے شروع کر دوں، اور تمہاری ایسی کی تیسی یہ نیچے کے وسائل میرے ہیں، ان وسائل کو میں کوئی ہاتھ نہیں لگانے دوں گا، میں دانت توڑ کے رکھ دوں گا. کسی نے اس وسائل کے حوالے سے بات کی، ہمارا فلاں ہو جائے گا، ہمارا فلاں. او بھائی وسائل نکلے گا تو جھگڑا ہوگا نا، نہ تم نکال سکتے ہو، نہ نومن تیل ہوگا، نہ رادہ ناچے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غریب عام بیچارے جناب انلیٹرڈ، آپ پشتونوں کو یا بلوچوں کو یا پنجابیوں کو یا سندھیوں کو، کسی کو بھی آپ مس گائیڈ کرو وسائل کے نام پہ. تو بھائی اگر تم وسائل کی بات کرتے ہو تو 10% سے زیادہ حصہ نہیں ہے KPK کا پاکستان کے نیشنل
خزانے کے اندر جناب آپ کا کنٹریبیوشن ٹیکس کی صورت میں 10% بھی 60% جناب آپ کا پنجاب کا ہے, 60%, 10% بھی آپ کا کے پی کے کا نہیں ہے, 4% بھی آپ کا بلوچستان کا نہیں ہے. بسی جا کے جناب 9% اور 3.25% جناب آپ کا کے پی کے اور جناب آپ کا بلوچستان کا پاکستان کے قومی خزانے کے اندر کنٹریبیوشن ہے. پنجاب کے سندھ کے پیسوں کی وجہ سے آپ کے بچے پلتے ہیں, آپ کے گھر میں رزق آتا ہے, آپ کے گھر میں کڑک آتی ہے, آپ کے گھر میں جناب دالیں آتی ہیں, آپ کے گھر میں دودھ آتا ہے, آپ کے گھر میں بجلی آتی ہے, آپ کے گھر میں گیس آتی ہے, آپ کے گھر میں سکون آتا ہے. پنجاب اور سندھ کی وجہ سے وہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی, اور جو وسائل آپ کے زمین کے نیچے ہزاروں لاکھوں فٹ نیچے پڑے ہیں, جن تک آپ کی ایکسیس ہی نہیں ہے, جس کی مشینری آپ کے پاس نہیں ہے, اکوپمنٹ آپ کے پاس نہیں ہے, اس کے اوپر آپ جناب پوری قوم کو لڑانے لگے وہ ریاست کے خلاف, اس کے اوپر آپ پوری پاکستانی قوم کو جناب فوج کے خلاف اور اداروں کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے جناب اس کو ٹول کے طور پہ استعمال کر رہے ہو. تو اس کے اگینسٹ اگر دلیل کے ساتھ جناب ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی ہے, تو سوشل میڈیا کا آوارہ کتا اس کے اوپر بھونک سکتا ہے, کرٹیسائز کر سکتا ہے, ایک سینسیبل آدمی کم از کم اس کے اوپر نہیں پہنچ سکتا. اور یہ ویسے جن لوگوں کو ابھی فیاض بھائی کی بات سن کر بڑا وہ تتے توے پر بیٹھیں گے, ان کے لیے میں بتاتا چلوں کہ جیسے ریکوڈک کے ذہائن ہیں, تو وہ بھی پاکستانی ریاست آج تک نہیں نکال سکی, ہمیں باہر کی کمپنیاں بلانی پڑ رہی ہیں کہ آپ لوگ نکالو, ہماری اسٹیٹ کے پاس بھی ریسورسز. یار آپ کے پاس آٹا نہیں ہے یار, میں تو حکومتوں میں رہا ہوں 2 دفعہ, جی میں 2 ٹینیور حکومتوں میں رہا ہوں. آپ کا پنجاب تقریباً پنجاب, لیکن چلو تھوڑا سا سندھ بھی, یہ نہ ہو تو بلوچستان اور کے پی کے کی عوام بھوکی مر جائے. آٹا ہی نہیں ہے وہاں ان کے پاس, مکئی نہیں ہے, چاول نہیں ہے, گنا محدود ہے, ادھر تو ہے ہی نہیں بلوچستان میں. بھائی آپ نے سونا کھانا ہے, چاندی کھانا ہے, ایلومینیم کھانا ہے, لیتھیم کھانا ہے, کیا کھانا ہے؟ اس سے جو نا پیٹ بھرتا ہے. اچھا میں ذرا آڈینس کے لیے یہ چیز بھی کلیئر کر دوں, یہ جو فیاض بھائی بات کر رہے ہیں, اس کو کہا جاتا ہے اسلامک سوشلزم کا جو تصور ہے, یہ وہ تصور ہے کہ 4 صوبے, چاروں کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں. تو جن صوبوں میں اسلامک سوشلزم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس وسائل کم ہوتے ہیں تو دوسرے صوبے آ کر آپ کے وسائل کی کمی کو پورا کرتے ہیں. یہ مطلب قائد اعظم نے ہماری بنیاد بھی اسی چیز کے اوپر رکھی تھی. سر پاکستان کے اندر پنجاب کو دعائیں دو, میں کبھی بھی تعصب پسند آدمی نہیں ہوں, مجھے نفرت ہے تعصب سے. جی جی, بینگ اے پنجابی نہ میں کبھی نعرہ لگاؤں گا, نہ مجھے پسند ہے. ٹھیک ہے جی, ہمیں تو پاکستانی کہلوانے میں فخر ہے, پاکستانی ہونے میں فخر ہے, لیکن اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ پنجاب کی حکومتوں کا, سندھ کی حکومتوں کی گریٹنس ہے کہ ہر دفعہ اپریل میں جب فصل آتی ہے تب بھی گندم بھی اور پھر آٹے کی ترسیل بھی پراپر کوٹا بلوچستان کا, کشمیر کا, اسلام آباد کا, کے پی کے کا باقاعدہ رکھا جاتا ہے. وہ اگر نہ ہو تو بھائی جان ادھر فاقے پڑے ہوں, کشمیر میں بھی فاقے پڑے ہوں, کے پی کے میں بھی فاقے پڑے ہوں, بلوچستان میں بھی فاقے پڑے ہوں. آٹے کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا نا. بالکل, آٹے کے بغیر تو بھائی جان زندہ نہیں رہتا بندہ نا. بلکہ افغانستان میں بھی فاقے پڑے. تو اس وجہ سے یہ ڈرامے بازی جو ہے نا, یہ جو پشتون, منظور پشتون اور یہ وہ جو ہیں, اس کے حوالے سے اگر انہوں نے بات کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے 100% درست کہی. اچھا فیاض بھائی, اب ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ 9 مئی جن لوگوں نے کیا ان کو اب تک بھی سزائیں نہیں ہو رہی. اب کہا جا رہا ہے کہ شاید آئینی عدالت میں ملٹری کورٹس کا وہ سارا معاملہ آئے اور اب وہ کوئی اس کا فیصلہ ہو جائے. تو کیوں نہیں سزائیں ہو رہی ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے ہماری ریاست کیوں ابھی تک اس پر صحیح ایکشن نہیں لے سکی؟ دیکھیں جی, سپریم کورٹ نے سٹے دیا ہوا تھا. سپریم کورٹ کے اندر, ہائی کورٹس کے اندر, لوور کورٹس کے اندر پراپر ان کے فیسیلیٹیٹر جنرل فیض حمید کے ذریعے سے, عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے سے, عالمی طاقتوں کی ڈیپ سٹیٹس کے ذریعے سے ایک پورا نیٹ ورک سیٹ ہوا تھا کہ آپ نے بانی تحریک انصاف کی تحریک کو ناکام نہیں ہونے دینا, ان کو کامیاب اور کامران کرنا ہے. کامیاب اور کامرانی ان کے ذہن میں یہ تھی کہ پاکستان کے اندر ایک انتہائی بلڈ شیڈ اور ایک انتہائی خونی انقلاب آ کے پاکستان کے اندر نعوذ باللہ معاذ اللہ فوج کے خلاف ایک ایسا نفرت انگیز قسم کا ریولوشن آئے کہ پاکستان کی فوج تتر بتر ہو جائے
اور اتنی تتر بتر ہو جائے کہ پاکستان کی جو چاروں اکائیاں ہیں اور جتنی سٹیٹس ہیں وہ اپنے اپنے ان کے پسو پڑ جائیں، اور وہ ایسے پسو پڑیں کہ پھر مجبوراً عالمی اسٹیبلشمنٹ بیچ میں انٹروین کرے گی، اور پھر جو 2-3-4 حصوں میں مارا ماری کر کے اس میں اسی پروسیس میں پاکستان کا ایٹمی پروگرام اور میزائل پروگرام کو بھی جناب کیپچر کیا جائے۔ یہ ایک عالمی ایجنڈا اور پلان تھا جو ابھی بھی ہے، لیکن اللہ پاک کے کرم سے، نبی پاک کے صدقے، حق چار یار کے صدقے، مولا علی کے صدقے، شہید کربلا حسین ابن علی کے صدقے، اللہ پاک نے اس کو ناکام اور نامراد بنا دیا ہے آرمی چیف جنرل حافظ منیر صاحب کے سر صدقے۔ یہ میں دوبارہ آپ کو بتا دوں، آرمی چیف جنرل حافظ منیر صاحب کے سر صدقے یہ پورے کا پورا ایجنڈا یہ فلاپ ہوا۔ اب کیا تھا، میں بھی سوچتا تھا یار، میں بھی ہر وقت فرسٹریشن کا شکار رہتا تھا، لیکن پھر چیزیں جب کلیئر ہو گئی آج سے 8-9 مہینے 10 مہینے پہلے کہ یار یہ تو پورا ایجنڈا تھا، پوری سپریم کورٹ آپ کی ان کے، جی پوری ہائی کورٹس ان کی ایسی، پوری لوور کورٹس ان کی ایسی، سپریم کورٹ نے سٹے دے دیا کہ کوئی 9 مئی کے واقعات کے اوپر نہ ملٹری ٹرائل ہوگا، ٹھیک ہے جی، جو گرفتار ہوئے ہیں ان کو بھی سزائیں نہیں ہوں گی، سٹے دے دیا۔ نیچے سے جناب کوئی کسی قسم کے فیصلے نہیں ہو پا رہے۔ اب یہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہوئی ہے، اب اس کے اثرات آپ کو آہستہ آہستہ مہینے 1.5-2-3 کے اندر ملیں گے۔ پہلا اس کا جناب آفٹر فیکٹس اور جو اس کا جو زلزلہ آئے گا نا، ابھی میں نے سنا ہے کہ 1-2 دن تک جناب آپ کی ریٹ پٹیشن جناب کے آئینی بینچ کے سامنے کیس آ رہا ہے 9 مئی کا۔ جب وہ 9 مئی کا کیس آئے گا اس پہ فیصلہ آئے گا، فیصلہ آنے کے بعد پھر ساری دنیا دیکھے گی جو کچھ ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر سزائیں شروع ہوں گی۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ 9 مئی کو بائی پاس کر دیا جائے گا، اگر پاکستان کے اندر کوئی جاہل، اچڑ، گنوار، گھٹیا، غلیظ صحافی، تجزیہ نگار، پولیٹیشین یا کوئی شعبہ زندگی کا کوئی نقدہ کوکا کے اوپر ناچنے والا اگر کوئی سمجھتا ہے، یا ڈالرز کی تھاپ کے اوپر ناچنے والا یہ سمجھتا ہے کہ بھائی جان 9 مئی ویسے ہی بائی پاس ہو جائے گا، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ اور یہ بات لکھ لیں کہ انشاءاللہ اگلے 4 مہینوں کے اندر آپ کو 9 مئی کے واقعات کے جتنے آنکھوں دیکھے گلٹی ہیں اور جو گرفتار ہیں ان سب کے خلاف فیصلے جناب آپ کو ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو چلیں دوستو، اس کے ساتھ ہی آج کے ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ لوگ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیا کریں، آپ کے سارے کمنٹس ہم پڑھتے ہیں، اور آزاد سیاست کے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ بہت شکریہ۔